अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम तकने सुनने लगी, उम्मीद करना सब खैरियत ना सो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ ईमान ही चो सो। अज बैठे हैं मतियाल मोड़ा, मतियालों में अपने चोए बशारत साहब होना, चोए सरफराज साहब, चोए नदीम साहब, इन्होंने वाल साहब जिन्हें रजाई लाइन वफात पाई है। अज 2 बजे जनाजा है, तो जनाजा पहुँचाने तो बकाया की वीडियो बनाई थे दस। मोहम्मद सरवर ला इलाहा مولا کریم مرحوم کو جنت میں دوست میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر شریف منظور کو آسان فرما، اپنی جوانوں میں جگہ عطا فرما، اور دوسری کی شفاعت فرما، شفاعت کو راضی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر حضرت محمد و آلہ وصحبہ لا الہ الا اللہ۔ नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व फ़ी मक़ामिन आख़र व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पेश फरमाएं। अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मन वालहू की हम्दो सना के बाद ताजदार कायनात, रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, शफ़ी मुअज़्ज़म, ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह और नूर के अंदर मैं और आप मोहतरम चौधरी ज़मान साहिब जनाजा के अंदर हाज़िर शरीक हैं। दुआ है रब्बे कायनात मरहूम के सफ़र आखिरत में आसानियाँ अता फरमाए और ज़िंदगी की
جملہ تقصیرات کی معافی عطا فرمائے اور زندگی کی جو نیکیاں اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہیں ان نیکیوں کے صدقے اللہ کریم جنت نصیب فرمائے۔ حضرات، والدین بلا شبہ اپنی اولاد کے لیے نعمت ہوتے ہیں، رحمت ہوتے ہیں، برکت ہوتے ہیں۔ ان والدین کے ذریعے اللہ کریم جس طرح سلسلہ نسل ان سے چلاتا ہے، اسی طرح بہت سے امور ایسے ہیں جن میں اولاد کے لیے اللہ کریم صرف والدین کے جسم کی برکت اور والدین کی دعاؤں کی برکت سے اولاد کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے چہرے کی طرف دیکھنے والے کو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ والد کے چہرے کی طرف دیکھا جائے تو اللہ کریم مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 2 مرتبہ دیکھے فرمایا اللہ اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ عرض کی اگر 3 مرتبہ دیکھے تو یہ فرمایا اگر 100 مرتبہ بھی دیکھے تو اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، معطی ہے، وہ ہر بار عطا فرمانے والا ہے۔ حضرات، جس طرح والدین کے چہرے کی طرف دیکھنے سے اللہ کریم اتنا بڑا درجہ عطا کرتا ہے کہ حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی پر عذاب بھی بڑا ہے۔ جس طرح ان کی محبت میں درجہ بڑا رکھا گیا ہے، اسی طرح جب ان کی نافرمانی ہوگی والدین کی تو پھر عذاب بھی بڑا رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، ان کی بارگاہ کے اندر ادب، عجز و انکساری کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی تیمارداری کرنا اور ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ رکھنا۔ جس طرح بچپنے کے عالم کے اندر والدین سردی گرمی کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچے کو سردی اور گرمی کی اس حرارت و برودت سے بچاتے ہیں اور اس کے جسم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنے دیتے، وہ اپنی ذات پر برداشت کرتے ہیں لیکن اولاد تک وہ تکلیف نہیں جانے دیتے۔ حضرات، اولاد کا فرض بنتا ہے کہ جب مائی باپ اس مقام پر چلے جائیں کہ جب وہ اولاد کی طرف بظاہر محتاج بنائے گئے، اولاد کی طرف بظاہر ان کو احتیاجی دے دی گئی ہو، وہ اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ محتاج ہوتے ہیں، اصل میں اس وقت اولاد کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اولاد اپنے والدین کے لیے کس درجے محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، شفقت رکھتی ہے اور ان کی کس انداز کے ساتھ یہ خدمت کرتی ہے۔ تو یقیناً اولاد کے والدین کی جو نعمت ہے یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کریم سب کے والدین کو سلامتیاں عطا فرمائے اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے۔ محترم چودھری سرفراز صاحب اور ان کے برادران، اللہ کریم سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور یہ جو والدین کی طرف سے ان کو زندگی میں دعائیں دی گئی ہیں اللہ زندگی میں وہ پوری فرمائے۔ حضرات، ہم سب کو والدین کی اللہ کریم صحیح معنوں کے اندر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ بڑا بن جائے، اگر کوئی علم کے لحاظ سے بڑا بن جائے، عبادت کے لحاظ سے بڑا بن جائے، تقوی کے لحاظ سے بڑا بن جائے، لیکن اگر وہ والدین کا نافرمان ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کریم کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو یا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہے یا نہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہو کہ اس فلاں بندے سے اللہ راضی ہے یا نہیں، کہا دیکھو جا کر چیک کرو کہ اس کا ابا، اس کا والد اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر والد اس اولاد کے لیے راضی ہے تو کہا
رضا رب فی رضا الوالد، فرمایا اللہ نے اپنی رضا والد کی محبت و رضا میں رکھی ہوئی ہے۔ جو والد کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہے، جو والدین کے ساتھ ادب احترام کے رشتے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، رب کائنات اس دنیا کے اندر بھی، اور یاد رکھیں والدین جو ہوتے ہیں ان کی محبت، یہ تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے جس محبت سے والدین کو دیکھا، اس محبت کا اللہ نے اجر کتنا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات پکی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ زمین سے اٹھے ہم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گئے، ہمیں نہیں خبر لگی کہ یہ وجہ کیا بنی ہے، اتنی بلندی کیسے نصیب ہوئی ہے۔ تو اس کی ایک ہی بات ہے کہ جب آپ بلا وجہ آپ کو سکون حاصل ہو رہا ہو اور آپ ترقی کے منازل پر ہوں، تو سمجھ جائیں یا مائی دعا کر رہی ہے یا باپ دعا کر رہا ہے۔ یہ مائی باپ کی دعا کی وجہ سے یہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ رکاوٹیں دور کرتا ہے، ہر طرح کے معاملات میں آسانیاں عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ ان والدین کی دعاؤں سے اللہ عذاب کو دور فرماتا ہے، اولاد پر رحم و کرم فرماتا ہے، مہربانیاں فرماتا ہے۔ حضرات، تاجدار کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کی روشنی میں جو والدین کی خدمت کرتا ہے اسے دنیا میں بھی اجر، قبر حشر کے اندر اس کے لیے آسانیاں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے والدین کے جب وہ محتاج ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، اس وقت ان کو پیٹھ کر دیتا ہے، یاد رکھیں واحد والدین ایسے ہیں کہ جن کی نافرمانی پر اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے، لیکن ان کی نافرمانی، والدین کی نافرمانی، یاد رکھیں ایک بندہ اپنی مائی کو اٹھا کر یہ منی، مزدلفہ، عرفات کے میدان، مشکل مراحل، حج والے اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر یہ سارے مراحل طے کرا رہا ہے، تو پھر پوچھا کیا میں نے اپنے مائی کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو ایک لمحے کی وہ تیرے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے جو ماں کو تکلیف پہنچی ہے، ابھی تو اس ایک تکلیف کا بھی تو قرض نہیں ادا کر سکا۔ یہ کتنے مشکل مراحل ہیں، ان والدین کو کتنا اللہ نے ہمارے لیے اثاثہ بنایا ہے، ہمارے لیے نعمت بنایا ہے، ہمارے لیے رحمت بنایا ہے، ہمارے لیے برکت بنایا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ ستائے ہوئے ہیں، اگر آپ کو سب کچھ کر کے بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، اگر آپ بڑی بڑی دولت رکھ کے بھی بے سکون ہیں، تو کبھی اگر زندہ ہیں تو والدین کی بارگاہ میں چلے جایا کریں، ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے کہیں کہ مائی باپ اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو سکون نہیں مل سکتا، اگر آپ راضی نہیں ہوں گے تو یہ کامیابیاں نہیں مل سکتی۔ ان کی بارگاہ کے اندر، یہ گھر کے اندر، ہر گھر کے اندر مائی باپ کی صورت کے اندر اللہ نے ولی و مرشد رکھے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے نگہبان بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، برکت بھی ہیں۔ اور اگر والدین دنیا چھوڑ جائیں تو پھر بھی یاد رکھیں ان کی قبروں پر جایا کریں، اللہ پھر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ ان کی قبروں کی زیارت کیا کریں اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کیا کریں، وہاں جا کر ان سے دعائیں لیا کریں کہ مالک یہ زندگی میں میرے لیے اوڑھنا بچھونا بنے رہے۔ جب سخت سردی کے ماحول کے اندر جب میں وہ سردی کو برداشت نہیں کر رہا تھا تو میری ماں اور میرا باپ میرے لیے مشقتیں اٹھا رہا تھا اور میری ماں میرے لیے سردی برداشت کر رہی تھی۔ تو جب آپ یہ اس رشتے کو اس انداز کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے شیئر کریں گے، اس کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، تو اللہ ان والدین کے وسیلے سے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ حضرات، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ یہ مہینہ جناب حضرت سیدنا تاجدار صداقت افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال شریف با کمال کا ہے۔ حضرت تاجدار صداقت نبی پاک کے تو سارے صحابہ ورا الورا ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی شانیں بڑی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈرنے والے تھے، اللہ کے خوف رکھنے والے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، تفسیر کے اندر آیا کہ آپ جب آخری وقت ہے تو سرانے حضرت مائی صاحبہ مومنوں کی ماں
ام المومنین عائشہ الصدیقہ تشریف فرما ہیں، تو حضرت صدیق اکبر اپنی چادر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عائشہ جب یہ میں دنیا چھوڑ جاؤں تو یہ میری چادر اسے دھو کر میرے کفن کے کپڑوں میں شامل کر لینا ہے جی، یہ کفن کے کپڑوں میں شامل کر لینا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اللہ سے ڈریں گے نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرات دعا کریں اللہ راتوں کو جاگنا نصیب فرما دے، اور صرف جاگنا نہیں سجدوں کی دولت عطا فرما دے، اللہ اپنی بارگاہ کا وہ قرب عطا کرے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، ہر صحابی جنتی ہے ہیں جی، لیکن پھر بھی جنتی ہونے کے باوجود ڈر کا یہ عالم یہ ہے۔ حضرت تاجدار صداقت سے جب مائی صاحبہ نے کہا کہ ابا حضور یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، اگر اللہ کے حضور یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو بازار سے نئی چادریں مل سکتی ہیں، تو جو جملے حضرت تاجدار صداقت نے ارشاد فرمایا بیٹی تیرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اگر اللہ نے بخش دیا تو اللہ مجھے جنتی پوشاکیں پہنا دے گا، قبر کے اندر جنتی حلے عطا فرما دے گا۔ اے بیٹی اگر اللہ نے نہ بخشش فرمائی تو یہ چادریں بھی اتار لی جائیں، یہ جو آپ بڑے بڑے قیمتی لباس پہنا رہے ہیں یہ بھی اتار۔ یہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں جو آج بھی میرے نبی کے قرب کے اندر آرام فرما ہے، اس کی عظمت شان اتنی ہے لیکن خوف کا یہ عالم ہے۔ آپ کا اسی مہینے وصال با کمال ہے، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحوم یہ چودھری صاحب ان کے بارے میں جو ہم نے سنا، بڑے خوبصورت شخصیت سے، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، جملہ ان کے خاندان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ گھر والوں کے طرف سے اعلان ہے جتنے بھی مہمان ہیں ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ اگر بزرگوں کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو ان کے ورثاء سے ملا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے دنیوی بشری تقاضوں کے پیش نظر بعض اوقات زبان سے کوئی ایسا نکل جاتا ہے، یہ زندگی ہے۔ یاد رکھیں جب جنازہ پڑھیں تو مرحوم کو اپنی طرف سے بخش دیا کریں، اللہ آپ کو بھی بخشش فرما دے گا۔ نماز جنازہ کی نیت سماعت فرما لیں۔ 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ میں رکھی بلائی طرف پیچھے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ پروردگار عالم تیری توفیق کے ساتھ ہم نے مرحوم و مغفور کی نماز جنازہ ادا کی، اللہ قبول و منظور فرما، مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما کر اللہ سفر آخرت میں آسانیاں عطا فرما، قبر کی جملہ منازل کے اندر اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما، منکر نکیرین کے جوابات دینے میں آسانیاں عطا فرما، قبر تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ الہ العالمین قبر کے اندر جلوہ گری حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرما، حضور کی شفاعت سے بہرہوند فرما۔ الہ العالمین جملہ ان کے بیٹے جملہ خاندان فیملی کو صبر جمیل نصیب فرما، اور اس پر انہیں اجر عظیم نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرما، قبر کی تیاری کے لیے اللہ اعمال صالحہ کا نور نصیب فرما۔ الہ العالمین ظاہری باطنی عمل کے اعتبار سے ہماری دستگیری فرما، اللہ ہماری زبانیں، ہمارے قلوب، ہمارے دل، اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزگی کی خیرات عطا فرما۔ الہ العالمین زندگیاں اسلام والی، موتیں ایمان والی عطا فرما۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جب ہم پر یہ آخری وقت آئے، اللہ کلمہ طیبہ اور خاتمہ بالخیر ایمان پر عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، جملہ غزہ و فلسطین کے مظلوموں کی اللہ مدد فرما۔ بار دیگر جناب امام حسن و حسین کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں
اللہ مرحوم کی کامل اکمل بخشش و مغفرت فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ منجی تھوڑی جیتا ادھر سے مہینے نے صرف ماسٹر آئی گیا، صرف 2 بندے، باقی اور سارے راہ دیو سارے بندے راہ دیو رام نال جی رام نال پچھلے بھی بدلنے قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا الہی جو قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، جو فاتحہ شریف پڑھی گئی ہے، یا الہی ان بزرگوں کی جنازہ پڑھی گئی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. ان بزرگوں کے حق میں یا الہی قبول و منظور فرما. حضور کے والدین کریمین کا صدقہ یا الہی ان بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلی رفع مقام عطا فرما. یا الہی ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو قبر حشر کی منازل کو آسان فرما، منکر و نکیر کے سوالات میں آسانیاں پیدا فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کرنے میں یا الہی آسانیاں پیدا فرما. ان کے لواحقین کو یا الہی صبر جمیل عطا فرما. ان کی اولاد کو یا الہی صبر جمیل عطا فرما. ان کی اولاد کی ان کے لیے خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا الہی ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما. اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں یا الہی سب کی بخشش و مغفرت فرما. حضور کا صدقہ اس مقدس مہینے کا وسیلہ یا الہی تمام کی بخشش و مغفرت فرما. حاضرین کے یا الہی تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا الہی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انت السلام ومنک السلام وحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.